بھی لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. دنیا چاہتے ہو تب بھی مولا حسین سے پہنچو, آخرت چاہتے ہو تب بھی مولا حسین سے. لیکن ایک جملہ انہوں نے کہا لیکن خبردار ڈائریکٹ مولا حسین کے پاس نہ جانا, پہلے مولا عباس سے دستخط لے لو. اس نے فرمایا علامہ طباطبائی, یہ وہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ جو آپ کو سمجھائیں گے مانگا کیسے جاتا ہے, توسل کرو تو کیسے, کب پورا ہوتا ہے. حضرت عباس کو لقب دیا گیا ہے امام کی طرف سے باب الحوائج. اللہ اکبر. ہمارے بڑے بڑے علماء وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہاں سے حضرت عباس کی بارگاہ سے دستخط نہ ہو تو کسی بھی امام کی بارگاہ میں چلے جاؤ, دروازہ نہیں کھلے گا جب تک حضرت عباس اجازت نہ. آئیں ذرا مل کے چلتے. مولا عباس کو 4 بیویوں سے بڑی عقیدت تھی. میں نے صرف کہا اور آپ میں سے بہت سے پہنچ چکے. 4 بیویوں سے بہت عقیدت. پہلی عقیدت جناب خاتون جنت سے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ. مولا عباس بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے. دوسری ہستی حضرت زینب کو, اور روایات میں ملتا ہے کہ کبھی بھی مولا امام حسن حسین علیہ السلام کو جناب زینب ام کلثوم کو نام لے کے نہیں پکارا. نمبر 2, کبھی بھائی اور بہن کہہ کے نہیں پکارا, ہمیشہ ان دونوں کو پکارا سیدی و مولائی, آقا اور مولا کہہ کے پکارا. اور بیویوں کو وہی الفاظ سیدتی و مولا تھے, ان کے نام نہیں دیتے تھے, بہن نہیں کہتے تھے, نہیں یہ سیدہ کی بیٹیاں. یہاں تک کہ جب جناب عباس جوان ہو گئے بہت خوبصورت تھی, آپ بھی تو ظاہر بہت غیرت معیون. تو اکثر شیعہ کہتے عباس آپ امام حسن حسین کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلے, خبردار مجھے بے ادب نہ بنانا, وہ سیدہ کی بیٹی ہے, مجھے میری ماں نے کہا ہے تو کنیز کا بیٹا. تیسری عقیدت جناب عباس کو کس بیوی سے سیکھی؟ حضرت ام البنین اپنی ماں سے. جناب ام البنین کنیز نہیں تھی, سردار کی بیٹی تھی. ان کے والد بنی کلاب کے سردار تھے اور حزام نام تھا, اور بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا. فاطمہ کلابیہ, فاطمہ بنت حزام نام تھا. لیکن بیوی نے ایک دن مولا کائنات سے درخواست کی, مولا اگر ایک درخواست کروں تو آپ مان لیں. مولا نے ایک مرتبہ جناب ام البنین کو دیکھا, کہا کیا درخواست ہے؟ کہا مولا آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کیجیے. بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا, کہا مجھے فاطمہ نہ کہا کیجیے. ام البنین کیوں؟ کہا مولا جب بھی آپ کہتے ہیں نا فاطمہ تو میں دیکھتی ہوں بیوی کے سارے بچوں کی آنکھیں ماں کو تلاش کرتی, تڑپنے لگتے ہیں ماں کے. اتنی عقیدت تھی جناب ام البنین کو. اب مولا نے فرمایا آج سے آپ کا لقب ہے ام البنین, شیر جیسے بیٹوں کی ماں. بیوی کے 4 بیٹے, چاروں کربلا میں شہید. آئیں ذرا میں کیونکہ مجھ سے درخواست کی بانی مجلس میں برخوردار اسد عباس نے, زین عباس نے کہا کہ اگر مولا عباس کے آج مصائب پڑھتے ہیں, ہماری یہ بستی جناب عباس سے خاص عقیدت رکھتی ہے. تو انہوں نے کہا میں پیش کروں گا تو چوتھی بیوی کا نام لے لوں تاکہ پھر میں مصائب پڑھ سکوں. چوتھی بیوی کا نام جانتے ہیں؟ حضرت سکینہ. مولا کو اپنی بھتیجی جناب سکینہ سے بہت محبت تھی, بہت زیادہ محبت تھی. جب مدینے میں خبر آئی نا, بشیر ابن جزلم نے اعلان کیا, یہ میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, مولا حسین کی شہادت کی خبر ایک مرتبہ نہیں آئی مدینے, کئی مرتبہ آئی, لیکن مدینے والے مانتے نہیں تھے. کیسے ممکن ہے کوئی حسین کو مان دے؟ حسین اتنی عظمت والے نواسہ رسول, تو لوگ روتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے.
اب جب اسیران کربلا کا قافلہ واپس آیا تو مولا سجاد نے کہا بشیر پہلے اعلان کر دو، لوگ ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر جائیں۔ کیا حالت تھی؟ مولا سجاد کی ریش سفید ہو گئی، 24 برس کے جوان ہیں، مولا کی داڑھی سفید ہو گئی۔ پہنچ رہے حضرات، کوئی رونے میں مخل لگے۔ جب مولا سے کس نے سوال کیا نا، مولا آپ کی داڑھی سفید کیسے ہوگی؟ آپ کے چچا محمد حنفیہ نے کہا بھتیجے آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ داڑھی سفید کیسے ہوگی؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار۔ چچا آپ نے صرف سنا، آپ تھوڑے سے گر رہے، چچا میں دربار میں دیکھ کے آیا، چچا اس لیے میرے بال سفید ہو گئے۔ حضرت کو ملنا بس بھائی مولا نے کہا بشیر اعلان کر دے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جائے۔ بشیر منبر پہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ مدینہ نہیں کہا، یثرب کہا۔ جس نبی کی وجہ سے شہر کو مدینہ کہتے تھے نا، کلمہ گو نے اسی نبی کا نواسہ مار دیا۔ اور مدینے والوں یہ شہر رہنے لائق نہیں رہا، حسین مارے گئے۔ کیا اعلان کیا؟ حسین مارے گئے۔ یہ نہیں بتایا کون سے حسین۔ مدینے کی مسجد کے ساتھ والا گھر مولا علی کا گھر، اس گھر میں جناب ام البنین رہا کرتی تھی۔ بی بی کے کانوں میں آواز گئی حسین مارے گئے۔ بی بی کے آنسو بہنے لگے، بی بی نے سر پہ کرتا رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، اپنے پوتے کو آواز دی فضل مجھے مسجد نبوی لے چل۔ بی بی مسجد میں آئی اور ایک مرتبہ آ کے بلند آواز سے کہا بشیر یہ کون سے حسین مارے گا؟ بشیر کو نہیں پتا بی بی کون، کیونکہ بی بی بولتے میں۔ بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی آپ کو نہیں پتا، نواسہ رسول حسین، علی کے لال حسین، فاطمہ کے دل کے چین حسین۔ جناب ام البنین کی آنکھوں بہنے لگی۔ بی بی نے دوسرا سوال کیا بشیر میں کیسے مانوں، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر نے پھر بڑے ادب سے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے ایک اور سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مانوں، علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، زمین پہ گر گئے۔ اب بی بی نے اپنا تعارف کرایا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا، تو کہتا عباس کے سر میں گرز لگا اور وہ سنبھل نہیں سکا۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے کہا کہ بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس کے بازو نہیں تھے، بس بھائی کوئی تو نہ کرے رونے، بلند آواز سے روتے تھے۔ بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا ان کے بازو نہیں تھے، جملہ سنا جناب ام البنین زمین پہ گر گئے اور ماتم کرنے لگی واہ عباسا، ہائے عباس، ہائے عباس۔ بشیر نے سوال کیا بی بی کیا بات ہے، کون سے جملے نے آپ کو رلا دیا؟ بی بی نے رو کے فرمایا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے، جب وہ گھوڑے سے گرا اس کا چہرہ لگا ہو۔ بس میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں مولا عباس کے مسائل تمام نہیں ہیں۔ ایک جملہ پیش کروں اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں۔ بی بی روتی ہوئی اٹھی، میں بہت
بزرگ اہل حدیث سے نقل کر رہا ہوں. وہ فرماتی بی بی نے کہا اپنے پوتے سے مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے جاؤ. بی بی جنت البقیع آئی, ایک قبر کی پائندی میں بیٹھی اور رو رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے. بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی. بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا, بعد میں آپ کے حسین مارے, لیکن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا. بس میں جملہ پیش کر رہا ہوں. مولا عباس کو جب اجازت ملی نا مولا حسین علیہ السلام سے پانی لانے, جنگ کی نہیں, پانی لانے, عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت. مولا نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا, علم ہاتھ میں لیا. جب جانے لگے مولا حسین نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے مل لو. بہت غیور مولا عباس ایسے آئے, جناب زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہو اور بلند آواز سے عرض کرنے لگے بی بی الوداع, بی بی خدا حافظ, بی بی میں جا رہا ہوں جنگ میں پانی لینے کے لیے. جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا, کہا عباس ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں آئیے. مولا عباس خیمے میں آئے. 22 سال پڑھی جناب زینب, 22 سال پڑھی. جناب زینب نے ہاتھوں میں کھلایا. اب جب جاتا دیکھا نا تو ایک مرتبہ بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی مولا عباس کو, اور ایک مرتبہ فرمایا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو مجھ سے بابا نے فرمایا تھا زینب آج آپ اس شہر میں شہزادی بن کے آئی, کل آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا. عباس مجھے یقین تھا قیدی بنائی جاؤں, لیکن میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے. میرا عباس جیسا بھائی, لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع مجھے یقین ہو گیا وقت بڑا قریب ہے جب میں قیدی بنائی جاؤں گی. دو جملے بھی میں پڑھوں. مولا عباس نے اجازت لی. جب اجازت لے کے فوراً خیمے سے باہر آئے نا تو جناب زینب نے بیویوں کو بلایا, بیویوں میں نے پردے کی ضمانت لی تھی, میں ضمانت واپس لے رہی ہوں, میرا عباس چلا گیا. بس بھائی آخری جملے سن لیجیے, میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. جب جناب عباس جا رہے تھے نا علم ہاتھ میں تھا, زیدی صاحب مرحوم قبلہ فرماتے تھے کہ اس وقت جناب سکینہ نے سارے بچوں سے کہا بچوں ہاتھوں میں کوزے لو, خیمے سے باہر آؤ. بی بی نے بچوں کو پیاس لگی تھی, کیا بچوں کو جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے, ابھی چچا پانی لائیں گے میں سب کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں. اتنے میں علم نشیب میں اترا, کیا بچوں وہ میرے چچا فرات میں اتر گئے, میرے چچا بھی پانی لائیں گے. بچوں کی پیاس سی زبانیں ہونٹوں پہ پھیرنے لگے. اتنے میں علم نشیب سے نکلا, بچوں وہ میرے چچا واپس آ رہا. جب علم آ رہا تھا نا علم لڑکھڑانے لگا. جب علم لڑکھڑایا نا بی بی نے علم کو دیکھا, پھر کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو, میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا دعا کی نے کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو. ایک ملعون نے پار کیا, بازو قلم کر دیا, دوسرے نے دوسرا بازو, اور ملا ملعون نے تیر چلایا مولا عباس کی دائیں آنکھ میں لگا, دوسرا تیر مارا مشکیزے سے پانی بہہ گیا. آنکھ میں اگر بال چلا جائے نا جب تک نکال نہ لو درد ہوتا, اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر ہو اور اس کے ہاتھ نہ ہو تو تیر کیسے نکالے. ایک مرتبہ مولا عباس نے سر کو چھٹکا, تیر نہیں نکلا, لیکن دیکھیے گا مولا نے سر جھکایا, دونوں
پہ ذوالجلال رک گیا. مولا ذوالجلال سے اترے, دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا. مولا نے بازو اٹھایا, سینے سے لگا اور رو کے فرمانے لگے یہ میرے عباس کا بازو ہے. کچھ آگے بڑھے, دیکھا دوسرا ہاتھ پڑا. مولا نے اٹھا کے کہا یہ میرے عباس کا دوسرا بازو. آگے بڑھے, دیکھا مولا عباس زمین پہ. مولا نے اٹھایا, سر زانوں پہ رکھا. ایک وصیت تھی مولا عباس کو, 2 وصیتیں. کہا مولا دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک آنکھ میں تیر لگا, دوسری میں خون بھرا. مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ کا خون صاف کر. مولا حسین نے ابا اٹھائی, خون صاف کیا. مولا عباس نے فرمایا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی. میری ماں نے کہا تھا خبردار کبھی حسن و حسین کو کام نہ کہنا. مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا میری دوسری وصیت, مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے. میں نے ختم کر دیا. عباس, مولا نے فرمایا عباس میں آپ کا لاشا خیمے میں کیوں نہ لے جاؤں. مولا رونے لگے. کہا مولا مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے گی. میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا, بی بی انتظار میں ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون